فلسطین آج کا مسئلہ نہیں بلکہ 3000 سال سے سٹی کو قبضہ کرنے کی لڑائی چل رہی ہے۔ آج سے 3300 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی ایجپٹ سے نکال کر آزاد کر دو۔ آخر بہت ہی مشکل سے فرعون نے بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ایجپٹ چھوڑ کر فلسطین لے کے آئے اور کہا کہ اس سٹی پر حملہ کرو۔ بنی اسرائیل کہنے لگے ہم ان سے نہیں لڑیں گے، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیے۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال اس ڈیزرٹ میں رہنے کی سزا دی، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی، جس کے پہلے چیپٹر دا بک آف جینیسس میں کلیئرلی صاف صاف لکھا ہے کہ یہ حصہ فلسطین اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج تک یہ جتنی بھی لڑائیاں چل رہی ہیں، کیونکہ یہودی یہ کلیم کرتے ہیں چونکہ یہ حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہے، تو بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اس پہ ان کا حق ہے، تو اٹ میک سینس، پھر ان کو ملنا چاہیے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک نہیں بلکہ 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو دا فادر آف بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا فادر کہا جاتا ہے، تو تورات کی آیت کے مطابق تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا بھی اس پہ حق ہے۔ 40 سال اس ڈیزرٹ میں رہنے کے بعد آخر بنی اسرائیل نے جوشا کی لیڈرشپ میں فلسطین کو فتح کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ سٹی دوبارہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی، جس کے بعد 300 سال تک وہ اسے حاصل نہ کر سکے۔ 300 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ میں انہوں نے فلسطین کو فتح کیا، جہاں ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے پہلی بار اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک مسجد، ایک ٹیمپل بنایا، جس کے بعد بنی اسرائیل 400 سال تک وہاں رہے۔ 400 سال کے بعد بیبلون عراق میں ایک بہت ہی طاقتور امپائر بن چکی تھی، جس کے بادشاہ بخت نصر نے اپنی سلطنت کو، اپنے امپائر کو بڑھانے کے لیے فلسطین پر حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا، اور جتنے یہودی بچے ان کو غلام بنا کر عراق کے کیپٹل بیبلون میں لے گیا، جہاں 70 سال تک یہودیوں نے عراقیوں کی غلامی کی۔ اس کے بعد عراق پر ایران کے ایک بہت ہی نیک دل بادشاہ سائرس دا گریٹ نے حملہ کیا، جس کو ہم ذوالقرنین علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ ذوالقرنین نے جب عراق پہ حملہ کیا تو اس کو فتح کر لیا اور تمام یہودیوں کو فلسطین بھیج دیا، اور ان کو فنڈز بھی دیے کہ وہاں جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو دوبارہ بنائیں۔ پھر اس کے بعد 400 سال تک یہودی وہاں رہے۔ 400 سال کے بعد یہودیوں پر ایک ایسے امپائر نے حملہ کیا جس نے ان کو 600 سال کے لیے وہاں سے نکال دیا، دا گریٹ رومن امپائر۔ ان کے حملے کے بعد یہودی ان سے لڑنا چاہے، لیکن حالات یہ بنے کہ یہودیوں کو چھپ کے غاروں میں رہنا پڑا۔ 600 سال تک رومن امپائر نے فلسطین پر حکومت کی۔ اس کے بعد اس نے ایک ایسی غلطی کی جو اسے کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے عربوں میں پھیلتے ہوئے نئی ریلیجن اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلام اور خلافت اتنی تیزی سے پھیلتا گیا کہ اس نے کچھ ہی عرصے میں رومن امپائر اور پرین امپائر دونوں کو فتح کر لیا، جس کے بعد دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ حضرت عمر بنے، جن کی حکومت الیگزینڈر دا گریٹ سے بھی بڑی تھی۔ آخرکار مسلمان رومن امپائر کو فتح کرتے ہوئے جروسلم کے دروازے تک آ پہنچے۔ اب 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ بھی باقی بادشاہوں کی طرح جروسلم کو تباہ و برباد کر دیں، یا پھر اس کا محاصرہ کر لیں۔ اس کا محاصرہ کرنے کے بعد 6 ماہ کے بعد وہاں کے گورنر سفرونیس نے کہا کہ میں فلسطین اور جروسلم ایک ہی شرط پہ حضرت عمر کو دوں گا کہ وہ خود آ کر مجھ سے ملیں، لیکن حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ مسلمانوں کے امیر المومنین کو کیوں ڈسٹرب کرنا، وہ خود ان سے ملنے گئے، کیونکہ ان کی اپیرنس اور ان کی ہائٹ حضرت عمر سے ملتی تھی۔ لیکن وہاں پہ ایک شخص تھا جو پہلے ہی حضرت عمر سے مل چکا تھا، اس نے کہا یہ عمر نہیں ہے۔ مجبوراً دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ حضرت عمر کو بلانا پڑا، تو سفرونیس گولڈ لگژری سلور پہن کے تیار ہوا کہ دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ اس سے ملنے آ رہے ہیں، لیکن سفرونیس اور جروسلم یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ بادشاہ خود پیدل چل رہا ہے اور غلام اونٹ پہ سوار ہے،
کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی بادشاہوں نے فلسطین کو فتح کیا اس نے اس کی گلیوں کو خون سے بھر دیا، تباہ و برباد کر دیا، لیکن یہ پہلا بادشاہ آیا ہے جو خود پیدل چل رہا ہے اور اس کا غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی فوج اس کے ساتھ نہیں۔ سفرونیس نے جروسلم کو حضرت عمر کے حوالے کیا اور ایک شرط رکھی کہ یہودی یہاں داخل نہیں ہوں گے، لیکن حضرت عمر نے یہ شرط نہیں مانی اور تمام مذہب اس کے اندر پیس اور امن طریقے سے آزاد رہنے لگے۔